الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پیارے ناظرین، آج انشاءاللہ تیمم کا بیان انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تیمم کرنا کس پر جائز ہے، کس پر فرض ہے، تو انشاءاللہ یہ بتانے کی سعادت حاصل کروں گا۔ تو تیمم کی 10 سنتیں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ تو تیمم کرنا کب جائز ہے؟ یعنی آپ ایسی جگہ ہیں جہاں پر نہ پانی کی سہولت ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایک میل تک آپ پانی تلاش کریں، پانی ملنے کا وہم و گمان بھی نہ ہو، یعنی پانی آپ نے تلاش کیا، پانی بالکل ہی نہیں مل رہا، تو اب اس صورت میں تیمم کرنا جائز ہو جائے گا۔ اور انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا تیمم کے 3 فرض ہیں۔ تیمم کے 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 ہے نیت کرنا، نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 ہے سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا۔ سارے منہ پر یعنی آپ ہاتھ پھیر رہے ہیں، تیمم کر رہے ہیں، تو تیمم سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا، یعنی منہ پر پورا سارا منہ، کوئی ایسی جگہ نہ ہو جہاں پر ہاتھ نہ پہنچے، ساری جگہ پر ہاتھ آپ نے پہنچانا ہے۔ تیمم کے دوران ہاتھ جیسے وہ کر رہے ہیں نا، اس طرح تیمم کو تو کسی جیسے مٹی کی جنس ہے یا ایسی چیز ہے جس پر آپ تیمم کرنا ہے، مثلا پتھر ہے یا چونا ہے یا اینٹ ہے یا دیوار ہے، مٹی وغیرہ سے ہو، مار کر لوٹ لیجئے، یعنی مٹی وغیرہ سے ہے تو اس پر ہاتھ مار کر واپس لے لیجئے، اور منہ پر جب ماریں گے تو کوئی ایسی جگہ نہ ہو جہاں پر ہاتھ نہ پہنچے۔ اگر کوئی ایسی جگہ رہ گئی تو آپ کا تیمم نہیں ہوگا۔ اور نمبر 3 ہے کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا، یعنی کونیوں سمیت، یہ کونیوں سے آگے یہاں سے، اور دوسرا یہ بازو، یہاں سے یہاں تک پورے دونوں ہاتھوں کا اچھی طرح مسح کرنا ہے۔ کوئی ایسی جگہ نہ ہو جہاں پر آپ کا ہاتھ نہ پہنچے اور آپ کا ہاتھ نہ پھرا ہو۔ اگر کوئی ایسی جگہ ہوگی تو آپ کا تیمم نہیں ہوگا، یعنی ایسی جگہ آپ کی چھوٹ گئی جہاں پر ہاتھ نہیں پہنچا تو یہ آپ کا تیمم نہیں ہوگا۔ آئیے 10 سنتیں سنتے ہیں۔ نمبر 1 ہے بسم اللہ شریف کہنا۔ تیمم کر رہے ہیں تو اس سے پہلے بسم اللہ شریف کہنا، ہاتھوں کو زمین پر مارنا۔ نمبر 3 ہے زمین پر ہاتھ مار کر لوٹ دینا، یعنی آگے بڑھانا اور پیچھے لانا، یعنی زمین پر آپ ہاتھ مار رہے ہیں تو اس طرح آگے بڑھانا چاہیے اور پیچھے لانا ہے تو اس طرح کرنا چاہیے۔ اور نمبر 4 ہے انگلیاں کھلی ہوئی رکھنا، انگلیاں آپ نے کھلی ہوئی رکھنی ہے۔ نمبر 5 ہے ہاتھوں کو جھاڑ لینا، یعنی آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، انگلیاں کھلی ہوئی ہیں، اس کے بعد آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو ہاتھوں کو جھاڑ لینا ہے، یعنی ایک ہاتھ کے انگوٹھے کی جڑ کو دوسرے ہاتھ کی انگوٹھے کی جڑ پر مارنا، مگر یہ احتیاط رہے تالی کی آواز پیدا نہ ہو، یعنی آپ دونوں ہاتھ مار رہے ہیں، اس کے بعد آپ نے جھاڑنا ہے تو اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، تو یہ بھی احتیاط رہے کہ تالی کی آواز پیدا نہ ہو۔ نمبر 6 ہے پہلے منہ پر ہاتھ کا مسح کرنا۔ نمبر 7 دونوں کا مسح پے در پہ، یعنی ترتیب وار کرنا ہے۔ نمبر 8 ہے پہلے سیدھے پھر الٹے ہاتھ کا مسح کرنا چاہیے، یعنی پہلے سیدھے ہاتھ کا مسح کرنا ہے پھر الٹے ہاتھ کا مسح کرنا ہے۔ نمبر 2 ہے داڑھی کا خلال کرنا، اور نمبر 10 ہے انگلیوں کا خلال کرنا، یعنی داڑھی کا خلال آپ اس طرح کر سکتے ہیں، اس طرح کر سکتے ہیں، یہ داڑھی کا خلال ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد انگلیوں کا خلال کرنا، انگلیوں کا خلال اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، یا اس طرح، یہ انگلیوں کا خلال ہے۔ انگلیوں کا خلال کرنا جب کہ غبار پہنچ گیا ہو، ٹھیک ہے نا، اگر غبار نہ پہنچا ہو، مثلا پتھر وغیرہ کسی ایسی چیز پر ہاتھ مارا جس پر غبار نہ ہو تو خلال فرض ہے۔ خلال کے لیے دوبارہ زمین پر ہاتھ مارنا ضروری نہیں ہے۔ یہ تیمم کی 10 سنتیں تھیں، بیان کر دی ہیں، تو اللہ پاک ہمیں جو ہے نا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ تیمم کا طریقہ انشاءاللہ بتانے کی سعادت حاصل کروں گا۔